السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ویلاگز 945 کا میزبان میجر مسرت عبدالخالق ریٹائرڈ آپ سے مخاطب ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خاص طور پہ جو ہمارے دشمنی کہہ لیں آپ یا اس طرح جو ہے، تو ان لوگوں نے جس میں ناروے نے پیش تھا، وہ یو ایس کی مدد سے ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ثابت کیا جائے کہ 1971 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے وہاں پہ زیادتی کی تھی اور جینوسائیڈ کیا تھا، اور مبینہ طور پہ جس کو کہ ہم اور ہماری کمیونٹی بھی خاص طور پہ اس کو ڈینائی کرتی ہے، بلکہ الٹا پاکستان جو نان بنگالیز پاکستانیز تھے وہاں پر، وہ ان کو جن کو عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، ان کا جینوسائیڈ ہوا تھا، ان کی وہ خیر ایک الگ کہانی ہے۔ تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور یہ جو ہو رہا تھا کام دیر سے کیا پاکستان نے، جس کو شروع سے کرنا چاہیے تھا وہ کام انہوں نے بہت دیر سے کیا، اور وہ بھی کیا جب وہ بھی پچھلے سال جب انہوں نے کسی وغیرہ کے فنکشنز بھی کیے کچھ، اور دنیا میں بھی اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لابنگ بنائی، اور وہاں پہ انہوں نے ہائر بھی کیے لوگوں کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اور پھر بہرحال اس سلسلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی چینل پر، جو آرمی بتایا گیا تھا ملٹری انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری اے-آئ-ایم-ایچ ملٹری ہسٹری، یہ ایک ادارہ بنایا گیا، ہمارے دشمنی کہہ لیں آپ یا اس طرح جو ہے، اس کو بھی کام ان لوگوں نے جس میں ناروے تو اس میں ہم نے بھی کافی مدد کی، اور یو ایس کی وغیرہ بھی ساری دنیا سے کی مدد سے جمع کیا، ریزولوشن پاس کرنا چاہ رہے ہیں گواہ ہیں، ہم کو بتایا کہ کسی وغیرہ کی جنگ میں بھی پاکستانی فوج سے میرے جیسے کئی لوگ بھی ساتھ رہتے تھے، زیادتی کی ہے، جینوسائیڈ کیا، تو وہ سلسلے میں مبینہ طور پہ جس کو کہ ہم کے روح و رواں ڈائریکٹر کےبریگیڈیر شفیق ناصر کرتی ہے، بلکہ تو وہ بھی اس میں وہ انچارج تھے، تو اس کے بنگالیز پاکستان رابطہ رہا ہے، تو وہ بھی تشریف لے گئے ان کو جن کو عرف عام میں بہاری سلسلے میں اس کو جینوسائیڈ ہوا تھا ان کی۔ تو میں آپ کو الگ کہانی ہے یہ بتاؤں، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بھی کا مقصد کیا تھا، اور اس کا ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور یہ جو ہو رہا تھا کام فائدہ کیا ہوا ہے شروع سے کرنا چاہیے تھا، وہ کام تھوڑی سی کارروائی آپ کو بتا دیں، اور وہ بھی کیا جب وہ پچھلے سال جب انہوں نے تو یہ بحیثیت فاؤنڈر ممبر پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ، انہوں نے لابنگ بنائی، اور وہاں پہ انہوں نے ہائر بھی کیے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور پھر بہرحال ہوا تھا وہ بڑا ان کے لیے فخر کا دن تھا ڈاکٹر مجتب صاحب کے لیے، یہ جو فاؤنڈر ہیں یہ ڈاکٹر غلام مجتب ہیں، اور انتہائی فخر کا دن تھا کہ نہ صرف چیئرمین پاکستان پالیسی اور ان کو ایس اے پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب سے انتھک محنت اور کاوشوں سے جرسی میں ان کی رہائش گاہ پر ایک انتہائی اہم بیٹھک منعقد کی گئی، جس میں پاک و امریکہ سمیت 200 کے قریب دنیا کی بااثر ترین سیاسی، کاروباری اور سماجی شخصیات کی شرکت کی۔ معزز مہمانوں میں امریکی کانگریس مین جونیئر ایوان کی خارجہ امور کی دہلی کمیٹی کے چیئرمین شریک چیئرمین میزبان ڈاکٹر، وہ بھی شریک میزبان بھی تھے، ڈاکٹر کاظمی اور ڈاکٹر کاظمی وائس چیئرمین امریکن جوئش کانگریس
آپ دیکھ لیجیے، میئر کلوسٹر، جان گلڈن، سٹی کونسل کلفٹن، بحیثیت قومی ڈیوٹنا پاکستان، وز سلطان ڈسٹرکٹ صدر ریپبلکن پارٹی، آج ہارلیم کا نیو یارک اور صدارتی مندوب قدس مآب بابا مونڈے البانیہ فخر کا دن تھا، جو البانیہ کی ایک ملک ہے، اس میں وہاں مسلمان ہیں، 144 ملین غلام مجتبہ ہیں، تاشی کمیونٹی کہتے ہیں ان کو، کے سربراہ انتہائی فخر کا سومول کے ناصری چیئرمین پاکستان البانیہ وہ بھی شامل تھے، ایسے ان کو وہاں بھی پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب، مائیکل کارنز 1944 میں اسرائیلی-فلسطینی امن معاہدے کے اہم شخصیت، انتہائی ڈینل پنکس امریکی یہودی کمیٹی کے سابق چیئرمین، اسلامی ایجوکیشن فاؤنڈیشن، امریکن جوئش کمیٹی اور پاکستان سے مبصر و مہمان یعنی گیسٹ ایز ویل ایز معزز مہمانوں میں بریگیڈیر ریٹائرڈ ناصر شفیق، جس کا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اور یہ ایوان کی خارجہ کے ون آف ڈائریکٹرز ہیں، اور جنہوں نے اس پہ کافی کام کیا تھا، ہم مل کے ساتھ تو ملٹری ہسٹری بھی موجود تھے۔ اس موقع پہ تمام معزز مہمانوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کروڑوں پاکستانی اور امریکی عوام کے مفاد میں پاک امریکہ تعلقات کو سر بنیاد پہ مضبوط اور دیر پا بنانے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرنے کی یقینی دہانی کرائی، اور چیئرمین پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب کی پاکستان اور امریکہ سے سچی محبت کے حقیقی جذبے کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ مونڈے البانیہ تقریب کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں پاکستانی اربوں مسلمان گھر سے بلند ہوئے، جب چیئرمین پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ یو ایس اے پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب کی صاحبزادی اور ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر عائشہ بھی ہوئی۔ ڈاکٹر عائشہ نے امریکی سرزمین پر دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے درمیان اسلامی تشخص امریکن آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ ماشاءاللہ وہ سر حجاب میں اور وہ یعنی مجتبہ کی صاحبزادی اور بریگیڈیر ریٹائرڈ ناصر شفیق اور پاکستانی ثقافت کو فخر سے پیش کرتے ہوئے تقریب کی نظامت کے فرائض نبھائے۔ تقریب کا آغاز خدا کے بابرکت نام سے کیا گیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے قومی ترانوں پر شرکا نے بادا کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی۔ اس موقع میں چیئرمین پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ پر جمع ہو ایس اے پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب نے شرکا کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اٹل اور دیر پا بنانے میں اپنا ہر امریکہ وسیع تر مفاد میں دونوں ممالک کے بیچ دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر۔ چیئرمین پاکستان پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتب کا کہنا تھا کہ آج کی یہ تقریب اور اس میں شریک پاک امریکہ کے معتمد محبت کے و با اثر حکام سمیت دنیا کے با اثر ترین افراد کی موجودگی اس بات کی نماز ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی بھلائی چاہنے والے کسی بھی طور دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ آنے نہیں دیں گے۔ مجتب کی صاحبزادی ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف خطے کا مضبوط اور اہم ترین ملک ہے، بلکہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں امریکہ کی بھرپور مدد اور حمایت کی ہے، چاہے وہ سوویت یونین کے افغانستان پہ حملے کا وقت ہو یا 9/11 کے بعد دنیا پر آنے والے مشکل ترین وقت ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ بے پناہ قربانیوں اور درست فیصلوں کے باعث آج بھی پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر سلامت ہے، جبکہ سوویت یونین کا وجود تک بکھر گیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں جانب سے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کو روشن اور ضامن بنانے کے لیے ایک بار پھر اسی دوست کا آغاز جو پاک امریکہ تعلقات کے دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا بناتا کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی۔ تو خواتین حضرات اب آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو غلام مجتب نے شرکا کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بار پھر خواتین حضرات امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آپ کو تمام ویڈیوز وقت میں ملیں، اور اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کمنٹ سیکشن نیچے میں۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ کا اللہ حافظ ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں امریکہ کی بھرپور مدد و حمایت کی ہے، چاہے وہ سوویت یونین کے افغانستان پہ حملے کا وقت ہو یا 9/11 کے بعد دنیا پر آنے والے مشکل ترین وقت ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ بے پناہ قربانیوں اور درست فیصلوں کے باعث آج بھی پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر سلامت ہے، جبکہ سوویت یونین کا وجود تک بکھر گیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں جانب سے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کو روشن اور مضبوط بنانے کے لیے ایک بار پھر اسی دوستی کی تجدید کی جائے جو پاک امریکہ تعلقات کے دشمنوں کے آنکھ میں کانٹا بن کر چکی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو پوری ساتھ چل رہی ہے۔ جزاک اللہ۔